یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے۔ گلاب پتھروں پہ کھل رہے ہیں، چراغ آندھیوں میں جل رہا ہے۔ یہی ایک جنون، ایک خواب ہے میرا، وہاں چراغ جلا لوں جہاں اندھیرا ہے۔ ناظرین، میں ہوں پرنس الطاف اور آج ہم آپ کو مارٹن کنال، جسے شاہ کل کہتے ہیں، اس کی تعمیر کس کس بادشاہ نے کیا ہے اور کس دور میں اس کی تعمیر ہوئی ہے اور کتنے گاؤں اس پانی کا استعمال کرتے ہیں اور یہ خوبصورت کنال کہاں کہاں سے بہتی ہے، اس کی پوری ہسٹری کیا ہے، آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شاہ کل۔ محمد دین فوق اپنی کتاب شباب کشمیر میں لکھتے ہیں مارٹن کنال، جسے آج لوگ شاہ کل کہتے ہیں، اس کو راجہ للت آدتیہ نے 725 عیسوی سے لے کر 760 عیسوی تک تعمیر کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ علاقے کریوا میں بسنے لگے۔ مگر جب راجہ للت آدتیہ کا دیہانت ہوا تو یہ مارٹن کنال خستہ حال ہونے لگی، اور پھر علاقے کریوا کے لوگ بھی علاقے سے بھاگنے لگے، کیونکہ اس مارٹن کنال کے بغیر ان کے پاس پانی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ پھر 600 سال گزرنے کے بعد سلطان شاہ میر بدھ شکن راجہ بنے، مگر انہوں نے بھی اس مارٹن کنال کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا اور نہ ہی اس مارٹن کنال پر کام کیا۔ وقت گزرتا رہا، پھر سلطان شاہ میر بدھ شکن کے بیٹے سلطان زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے تخت سنبھالا اور اس مارٹن کنال پر کام کرنا شروع کیا۔ کشمیر کے بہت سارے علاقوں سے مزدوروں کو کام کرنے کے لیے لایا گیا۔ مزدوروں کو مفت کام کرنا پڑتا تھا، یعنی بانڈڈ لیبر، جس کو کشمیری میں بغار لینا کہتے ہیں۔ اسی دوران سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند مریدوں کو قصبہ باغات کسی کام کے سلسلے میں بھیجا۔ قصبہ باغات، جس کو ہم آج ضلع اننت ناگ کہتے ہیں، مگر یہ سارے مرید 7 دن تک اشمقام واپس نہیں پہنچتے ہیں۔ کتاب شباب کشمیر میں لکھا ہے کہ یہ مرید جب واپس اشمقام میں پہنچے تو سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ ہم سب کو بغاری پر لگایا گیا تھا اور ہمیں کوئی پیسہ نہیں دیا گیا۔ سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر اپنا عصا شریف اس مارٹن کنال میں رکھا تو اسی وقت مارٹن کنال پوری طرح سے خشک ہونے لگی اور پانی کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ یہ بات سن کر بادشاہ سلطان زین العابدین کے دربار میں جا پہنچی تو بادشاہ سلطان زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت سخی زین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ آپ کے چند مریدوں کو کام پر لگوایا گیا تھا، اس کے لیے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لوگوں سے مفت کام کروانا آج سے ہی پورے کشمیر میں ختم ہونا چاہیے۔ تو اسی وقت سلطان زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ آج سے جو بھی مزدوری کرے گا اس کو اپنی مزدوری کا پیسہ دیا جائے گا، اور پھر اسی وقت کشمیر میں بغاری لینا ختم ہوا اور پھر اس مارٹن کنال پر کام کرنا پھر سے شروع ہوا، اور جب یہ پوری طرح بن گئی تو پھر 1905 میں اس ندی میں پانی چھوڑا گیا اور علاقے کریوا کے لوگوں نے جشن منایا اور اس ندی کا نام شاہ کل رکھا گیا۔ اس شاہ کل کا پانی تقریباً 50 گاؤں استعمال کرتے ہیں، جن میں پینے کا پانی، ہارٹیکلچر، ایگریکلچر اور ضروریات زندگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے۔ ہاں جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ زینت۔ زینت۔ چھوٹو آپ کا کیا نام ہے؟ انظر۔ تو کب سے رہ رہے ہیں بیٹا آپ یہاں پہ؟ 8 سال ہو گئے۔ 8 سال۔ اچھا، ابھی آپ روٹیاں بنا رہی ہیں؟ یہ بتائیے بیٹا، یہ پانی جو یہاں سے، یہ نہر کا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اور کوئی سادھن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں، ہم نہر کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ نہر کا؟ اچھا، اور کوئی پانی نہیں ہے یہاں پہ؟ تو 8 سال ہو گئے آپ لوگوں کو یہاں پہ؟ ہاں۔ جی بیٹا، ان کے لیے کوئی دعا کرتی ہوں گی آپ، جس نے یہ نہر بنائی، آپ اسی نہر کا پانی استعمال کرتے ہیں؟ ان کے لیے جنت نصیب ہو جس نے یہ نہر بنائی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو؟ بہت مزہ۔ سب سے پہلے اس کی داغ بل ڈالی تھی بادشاہ نے، زین العابدین بادشاہ نے اپنے ٹائم میں، لیکن چھوٹی پیمانے پر، کیونکہ ان دن آبادی بھی بہت کم تھی۔ خاص کر لایا تھا اسی کریوا کے لیے۔ کریوا میں قدرتی کوئی نہ کوئی چشمہ تھا، کوئی نالا نہ تھا، کچھ تھا، مگر زمین بے شمار تھی، پلین زمین۔ تو یہ مزہ رکھتے ہوئے بادشاہ نے وہاں سے لائے ایک نہر چھوٹی پیمانے پر۔ اس نہر سے یہاں زیادہ میووں کی کاشت ہوتی ہے، غریب فصل جو ہے نا انہیں کی کاشت ہوتی تھی زیادہ۔ ہارٹیکلچر کا بھی بڑھاوا لگا اس زمانے میں، اور دھان کے فصل کو بھی۔ اسے یہاں پر گارے بسائے، وہ اس زمانے کے نشانات آج بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ہاں، وہ کہیں کھودتے ہیں باغ گاؤں میں کھودتے، وہاں سے ان کا وہ سکہ نکلتا ہے۔ میرے پاس بہت سکے ہیں اس زمانے کے۔ ہاں، تو پھر جب بادشاہ کا دور ختم ہو گیا تو پھر آ گیا 600 سال اس طرح پڑ گئی ہے۔ یہاں جو بستی لگی تھی وہ سب بھاگ گئے، کیونکہ پانی مت، انسان پانی کے بغیر نہیں رہتا ہے، وہ سب بھاگ گئے آس پاس کے گاؤں میں۔ انہوں نے یہاں مٹکے چھوڑے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ان کے نشان آج بھی مل رہے۔ وہ مٹکے رکھ کے، بڑی بڑی مٹکے جن میں وہ پانی رکھتے تھے، گلاس رکھتے تھے، وہ تھے۔ پھر ڈوگرا حکومت آئی 1940 جب آ گئے بکرے بھی، تو ادھر سے انہوں نے بنگام تک سے بنائی ہے، ڈوگرا حکومت بنگام تک بنائی، بنگام سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر 16 سال تک سب کسی نے پوچھا۔ پھر انہیں ایک انجینئر لائے، اس کا نام تھا گڈا سنگھ، اس کو بولتے ہیں۔ اس نے پھر کام 1956 میں کام، بکری میں 1956 میں سے کام کیا۔ اس نے کام کیا تو آ گیا 1905 میں یہاں تک پانی آ گیا، 1905 میں۔ مگر یہ کتنے سیریز میں یہ بیوٹی فال ہے، یہ کتنے ہیں۔ 1905 میں یہ پانی چھوڑا گیا، 1905 میں چھوڑا گیا۔ تو ان وقت جشن منایا، جہاں کی آبادی تھی، ہم بھی بزرگ تھے، بہت جشن منایا گیا تھا اس وقت جب یہ پانی ادھر آ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے وہ مٹی آنکھوں میں ڈال دی۔ ہاں، آہستہ آہستہ ایسا جب نہر لوگوں کو بن گئے تو نہر بن گئی، پخت نہر، تو انہیں پھر کاشت کرنا شروع کیا، دان بھی، میوے بھی، سب کچھ۔ 9700 ایکڑ ہے اس وقت یہ سیراب کرتے ہیں، 9000 ایکڑ، 9700 ایکڑ ہے۔ ہاں، 5-6 ہزار وہ خشک، 9700 ایکڑ تھے یہ دان کی فصل۔ ابھی اول تھا۔ 1905 میں سب سے پہلے یہ پانی ڈالا گیا۔ کوئی سادھن نہیں اس کے بغیر پانی کا یہاں پہ؟ یہاں یہ سورس ہے، یہاں اس میں واٹر سپلائی بھی اسی پہ چلتی ہے۔ جو راستے میں گاؤں آتے ہیں، کتنے گاؤں اس پہ مشتمل ہوں گے؟ لگ بھگ 50 گاؤں ہیں اس میں، 50 گاؤں 50 گاؤں ہیں۔ اس میں پانی، پینے کا پانی، ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، سب کچھ ہے۔ یہ شاہ رگ ہے، یعنی کہ 50 گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی اسی کنارے سے بالکل اسی پر ہے۔ شاہ رگ ہے یہ، شاہ کلس کو شاہ رگ ہے یہ۔ اگر یہ نہ ہوتی، نہ پانی، نہ کوئی واٹر سپلائی، 10-12 واٹر سپلائی اسی پر چلتی ہے، براڑ، سیلیا، اشمکام، دیور، بہت اس پر چلتی ہے۔ یہ بہترین منصب ہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے آہستہ یہ ختم ہو رہا ہے۔ اب گورنمنٹ کو چاہے تھا کہ اس کو فل مرمت کرے، 2-3 مہینے پانی بند کر لے، اس کو مرمت کرنی ہے۔ پھالوں کو، بینک کو، ایک جنگلی نہر ہے، جنگل میں بھی جگہ جگہ سے بریج چھوٹی۔ یہ جو ماٹن کنال ہے یہ 50 گاؤں کی شہرک تھی۔ اس ماٹن کنال جس کو آپ آج بولتے ہیں، اس کا پہلا نام شاہکل تھا، چونکہ یہ بادشاہ صاحب نے بنائی تھی پہلے۔ پھر دھیرے دھیرے جب اس کی حکومت نے اس کو توجہ کیا تو اس کو دن بدن
खस्ता हाली की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ये अब खस्ता हाली की तरफ जा रही है। ये ज़वाल पजीर हो रही है रोज़ बरोज़। पता नहीं इसका क्या हाल होगा। अगर ऐसा ही हाल होगा तो यहाँ के लोग हिजरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। लगभग कितने गांव इस पे? 50 गांव है इस पर। 50 गांव इस मुनसर कर रहे हैं। और कोई साधन नहीं है? नहीं, कहाँ। बड़ी बदकिस्मती की बात है जो प्रॉपर रंबेरपोरा जिसके 5-7 मुल्ह का गाँव है, वो पीने का पानी भी यही इस्तेमाल करते हैं। हमें पीने का पानी का कोई वसीला नहीं है। वाटर इसका जो नहर का जो पानी है वो वाटर वर्क के रिसोर्स में जाता है और डायरेक्ट हमारे नलकों में आता है। फिल्टर विल्टर यहाँ पर कुछ नहीं चलता है, वही पानी हम पीते हैं। अगर नहर का कुछ हो गया, हमें पानी पीने के भी लिए मिले, वो आपाशी वापाशी की बात ही नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो करेवा इलाका है, यहाँ की जो ज़मीन है, हाँ, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इसी पे निर्भर करता है। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि ये ज़वाल पजीर हो रही है, रोज़ बरोज़ ज़वाल पजीर हो रही है। अगर इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई तो ये ख़त्म हो जाएगी। लोग यहाँ से भी भाग जाएंगे। तो सामीन, कैसा लगा ये आज का वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कहीं पे कोई ऐसी खूबसूरत जगह है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं वहाँ जाकर उस खूबसूरत जगह की अक्सबंदी करूं और आप सभी सामीन तक पहुंचाऊं। कहते हैं नगमा चुरा लोगे लेकिन मेरी आवाज़ कहाँ से लाओगे? तुम मेरे तर्ज तरन्नुम का अंदाज कहाँ से लाओगे? तामीर तो होंगे अब भी कितने ताजमहल, लेकिन तामीर तो होंगे अब भी कितने ताजमहल, लेकिन वो शाहजहां के खातिर मुमताज़ कहाँ से लाओगे? तो दीजिए अपने मेज़बान प्रिंस अल्ताफ को इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।